کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے۔ ہم لوگ لاسٹ ٹائم جو پڑھ رہے تھے کہ کیا کیا تدبیریں، کیا کیا ٹیکٹکس، کیا چالیں چلی کفار نے مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے اور نئے لوگوں کو اسلام لانے سے روکنے کے لیے۔ اس میں ہم نے پہلی بات جو پڑھی تھی، ہم نے پیج نمبر 61 ہے میری بک میں، جس میں پہلی چیز جو تھی ہنسی اڑانے کی، تحقیر کی، استہزاء کی روش اپنانا، پھر دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرنا، ان کی ہنسی اڑانا۔ کیا واقعی یہ حربہ کارگر ہوتا ہے؟ آپ بتائیں، ہوتا ہے؟ جی۔ تو اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کوئی مذاق اڑائے، تحقیر کرے، تو سائیکلوجیکلی ایک ایفیکٹ ہوتا ہے، انسان کی ذہنی طور پہ انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نکلیں اور آپ کو کوئی جملہ کس دے تو اس پہ ہی انسان کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے، دل خراب رہتا ہے، دل کھٹا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک سائیکلوجیکل حربہ تھا، اس میں فزیکل تو کچھ نہیں تھی، لیکن ایک سائیکلوجیکلی مسلمانوں کو پریشان کرنا اور ان کو اس دین سے روکنا، کیونکہ جو لوگ کمزور ہوں گے وہ اسی پہ ہار مان جاتے ہیں۔ جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارا مذاق اڑایا، ہم نہیں یہ سہ سکتے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آج ہم دوسری اگلی بات دیکھیں گے یہاں پہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 62 سے، یہیں سے پڑھنا ہے نا لوگوں کو؟ یہ ہم نے پڑھ لیا، لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا۔ یہ اچھا میری بک میں 62 ہے۔ اچھا چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے روکنا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے درمیان دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں تو خوب شور مچاؤ۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوئی اگر قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا تو یہ سننے نہیں دیتے تھے، اس قدر شور مچاتے تھے کہ اس کی بات، اس کی آواز بیچ میں دب جائے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی کو یہ جرت نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کے قرآن کی تلاوت کرے۔ تو ایک دفعہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کون جا کے قرآن کی تلاوت وہاں پہ کرے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود، جن کو ان کے بارے میں کوئی بات ہے جو آپ لوگوں کو یاد ہو؟ ایک بات اور میں نے آپ کو ان کی بتائی تھی ایک درس میں، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے سننا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کیسے قرآن پڑھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو سن لیں۔ اس قدر ان کی خوبصورت قرآن پڑھنے کی آواز تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود جی۔ اور یہ چونکہ عرب نہیں تھے، یعنی قریش میں سے نہیں تھے بلکہ یمنی تھے، تو صحابہ کرام نے روکا کہ آپ نہ جائیں۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ صحابہ کے روکنے کی ان کو کیا وجہ کہ آپ نہ جا کے پڑھیں؟ کوئی بات آپ کو اس سے سوچتے تھے؟ کوئی نہیں، کوئی اور بات؟ ہاں جی بالکل، اس لیے کیونکہ وہ قریش میں سے نہیں تھے، اور وہاں پہ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرائبل سسٹم تھا۔ کسی کو پروٹیکشن کیسے ملتی تھی؟ جب اس کی ٹرائب پیچھے ہوتی تھی، اس کا قبیلہ اس کو پروٹیکٹ کرتا تھا، اس کو یعنی اس کے قبیلے کی ایک سپورٹ حاصل ہوتی تھی۔ یہ چونکہ آؤٹ سائڈر ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، ظاہرہ لوگ غصے کے اندر آتے ہیں، تو ان کو کون بچائے گا؟ اس لیے انہوں نے منع کیا کہ آپ نہ جائیں۔ لیکن جب یہ بضد ہوئے اور انہوں نے کہا میں نے ضرور جا کے پڑھوں گا، تو وہاں پہ گئے خانہ کعبہ میں اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو جب پڑھنا شروع کیا ہے، لوگوں نے کہا یہ کلام تو ہم نے ایسا کبھی سنا نہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد ان کو ریئلائز ہوا یہ پڑھ کیا رہا ہے، اچھا یہ تو وہ قرآن ہے جو ہم نہیں سننا چاہتے۔ تو تب انہوں نے ان کو اس قدر مارا، اتنی بری طرح مارا کہ ویسے بھی وہ کمزور تھے، اتنی بری طرح مارا کہ وہ مطلب بے ہوش ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یعنی، تو آپ سوچیں کہ ان کی آواز سے، اور آج بھی اگر ہم کسی قاری کو سنیں خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتے ہوئے، بھلے سمجھ بھی نہ آئے تو پھر بھی دل پہ اثر ہوتا ہے۔ تو وہ تو ظاہر ہے صحابی رسول کیسا پڑھتے ہوں گے کہ جبرائیل علیہ السلام کا کسی نے قرآن سننا ہے تو ان کا قرآن سن لیں، تو اندازہ کیجئے۔
تو انہوں نے کیا ٹیکٹک اپنایا، خوب شور مچاؤ اور لوگوں کو وہاں سے بھگا دو تاکہ انہیں اپنی بات بیان کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ کبھی آج ایسے ہوتا ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوں کسی میں اور آپ کوئی اللہ کی بات کرنا چاہیں اور لوگ شور مچا کے کوئی اور طرف ہی بات لے جائیں؟ آج مسلمان یہ کرتے ہیں، کل کافر کرتے تھے، انہوں نے یہ ٹیکٹک اپنایا تھا قرآن کی آواز دبانے کا۔ آج بھی اللہ کی بات، دین کی بات، کوئی آپ قرآن حدیث کی بات کرنے لگے تو لوگ ایسا شور سا مچا دیتے ہیں کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ بندہ کوئی بات کر رہا تھا، اس کی بات ہی دب جاتی ہے۔ مشرکین نے اس تجویز پر عمل کرنے کی ایک دوسرے کو خوب تاکید کی اور بڑی سختی اور پختگی سے اس پر عمل بھی کیا۔ پختگی سے مطلب پکے ہو کے، انہوں نے ڈٹرمنڈ ہو کے اس پہ عمل بھی کیا کہ ہم لیٹس ڈیسائیڈ۔ اور اس کے بعد چنانچہ ان کے مجمع عام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن کا جو پہلا موقع مل سکا وہ نبوت کے 5ویں برس رمضان کے مہینے میں ملا۔ اب آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجمع عام میں پڑھنے کا موقع کب ملا؟ 5ویں برس میں جا کے۔ ہاں جی، پہلے سال نہیں، دوسرے سال نہیں، تیسرے سال۔ 3 سال کیوں نہیں؟ 3 سال کیوں نہیں؟ شاباش، کیونکہ پرائیویٹلی دعویٰ ہو رہا تھا، پبلک میں تو گئے نہیں تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مجموعوں میں نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر 4تھے سال سے شروع ہوا کہ پبلکلی گئے، اس میں بھی ابھی جرت نہیں تھی، 5ویں سال میں جا کے مجمع میں قرآن پڑھا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی تھی۔ معاملہ اس قدر سخت تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن کی تلاوت فرماتے، اور یہ تلاوت زیادہ تر رات کو تہجد کی نماز میں ہوا کرتی، تو یہ لوگ قرآن کو، اس کے اتارنے والے کو اور اسے لانے والے کو گالیاں دیتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری سورہ اسراء کی، کیا تھی؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ آپ اپنی نماز میں نہ بہت اونچی آواز میں تلاوت کریں، نہ بالکل دھیمی آواز میں تلاوت کریں، بلکہ بیچ کا راستہ اپنائیں۔ اگر بچے کو وہاں پہ بھیج سکتے، یہ تو آواز نہیں، تو بہت اونچی آواز میں بھی نہ پڑھیں، کیونکہ درمیانی آواز میں پڑھتے لیکن اتنا اونچا نہ پڑھیں کہ پھر وہ لوگ گالیاں دیں۔ تو یہ بھی دیکھیں ایک حکمت ہے نا، کبھی کبھی ہم جوش میں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں میں اونچی پڑھوں گا، اب نہیں، دیکھنا ہے کہ ماحول کیسا ہے۔ اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ تھا کہ نضر بن حارث ہیرا اور شام گیا۔ ہیرا کہاں کا علاقہ تھا؟ عراق کا۔ یہ عراق میں ایک ایریا ہے، کیونکہ اس وقت تجارت وغیرہ کے لیے یہ لوگ دور دور جایا کرتے تھے نا۔ ہیرا اور شام گیا اور وہاں سے لوک کہانیاں، دارا اور سکندر اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھ کر آیا۔ یہ اس وقت کے پاپولر، جی آج جیسے ڈرامے ہیں نا، تو اس طرح اس زمانے میں یہ قصے کہانیاں ہوتی تھی۔ تو ٹی وی تو نہیں ہوتا تھا، لوگ بیٹھ کے قصہ گوئی کرتے تھے مجلسوں میں، اور جہاں مجلس جمتی داستان شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع نہ دیتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن سکیں۔ اگر پتہ چلتا کہ کسی مجلس میں بیٹھ کر آپ نے کچھ واعظ و نصیحت کی ہے تو آپ کے ہٹتے ہی ٹپک پڑتا اور قصے کہانیاں سنا کے کہتا آخر محمد کی بات کیوں کر مجھ سے اچھی ہے۔ اس زمانے میں بھی ڈسٹریکشن کے لیے کیا تھا؟ قصے کہانیاں۔ آج بھی ڈسٹریکشن کے لیے کیا ہے؟ قصے کہانیوں میں ان کو مشغول رکھو، ڈراموں میں، ٹی وی میں، فلموں میں، ان میں مشغول رکھو، قرآن کی طرف نہ آنے دو۔ قرآن کو آلٹرنیٹ کیا؟ قصے کہانیاں۔ وہ لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں اور اس میں بہت مشغول رہتے ہیں، تو کہتا میری بات اچھی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ تاکہ ابھی دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کے گئے ہیں اور پیچھے اس نے آ کے قصہ کہانی شروع کر دی، اس سے کیا ہوگا؟ بالکل، کہ اب وہ جو سارا اثر تھا نا وہ ختم ہو جائے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پیارا سا درس ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہنسی مذاق، اور ادھر ابھی آنسو بہا کے ہٹے ہیں، یہ نہیں کہ ہم اس اثر کو لے جائیں اپنے ساتھ اور سوچیں، اس کے بعد فوراً ایسی گپ شپ اور ایسا غلہ گلہ اور ایسا میلہ لگتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ کوئی یہاں پہ بات ہی نہیں ہوئی۔ وہ قصے کہانیاں، کوئی گھروں کی، کوئی فلاں کی، کوئی فلاں کی، جب تک آپ گھر پہنچنے ہیں نا، بلیو می سارا اثر زائل ہو چکا ہے۔ ہر طرف یہ دیکھیں، ہم ایک نیت ہی سے درس رکھتے ہیں نا کہ چلو لوگ اللہ کی بات سنیں، وہ گھر لے کے کیا جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اس کا کیا حل ہونا
آپ کو پہلے بات چیت، پہلے کھانا پینا سب کر لیں، اس کے بعد اللہ کی بات کر کے وہاں سے دعا کر کے اٹھ جائیں. آپ کا خاتمہ مجلس کا کس پہ ہو؟ اللہ کے ذکر پہ اور دعا پہ، ہے نا. اور وہ دیکھیں کیا کرتا تھا کہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتائی اس کے بعد کس سے کہانی کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اس لیے تاکہ اثر ختم ہو جائے. اب لوگ بھول بھال جائیں گے انہوں نے کیا بات کی تھی. کتنا سیرت ہمیں سکھاتی ہے، سبحان اللہ. اس کے بعد اس نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، گانے بجانے والی لونڈیاں خریدی، اور جس کے متعلق سنتا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہے اسے کسی لونڈی کے پاس لے جا کر اس لونڈی سے کہتا اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ. گانا بھی کیا ہے؟ قرآن چھوڑو گانے کی طرف آؤ. قرآن کا آلٹرنیٹ اس زمانے میں بھی گانے کو کر دیا گیا. کھاؤ پی اور گانا سناؤ، اور اس شخص کو سمجھاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف بلا رہے ہیں یہ اس سے بہتر ہے. اللہ نے اسی بارے میں آیت نازل کی سورہ لقمان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. بعض لوگ کھیل کی باتیں، یہ لہو الحدیث خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں اور اسے مذاق بنائے. ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. یعنی لہو الحدیث کیا چیز ہے؟ پھر گانا خریدنا، سننا اور خود یا گانا، یہ سب لہو الحدیث ہے. اس کو ہی لہو الحدیث کہا گیا. اس پہ ہی یہ آیت اتری تھی. پھر لوگ کہتے ہیں کہاں پہ ہے گانا بجانا اور یہ غلط کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ یہ دیکھو سورہ لقمان میں. آپ لوگ درود پڑھنا بھولیے گا نہیں. جب بھی نام آئے درود پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سے سب سے نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجتا ہوگا. تو سب سے زیادہ درود بھیجنے والے بنے. فرمایا بخیل ہے وہ جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ بھیجے. تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ٹیکٹک ان کا کیا تھا؟ شکوک و شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا. اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی. انہوں نے بہت ایکٹیو تھے اور بڑا تفنن اختیار کیا. تفنن کیا ہوتا ہے؟ مطلب مختلف انہوں نے راستے، مختلف طریقے اپنائے. چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں. کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا، کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے. یعنی سب مل جل کے گھڑتے ہیں. کبھی کہتے یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اسی طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن اور شیطان اترا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا هل انبئکم علی ما تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم. تم کہو میں بتاؤں تم کو کہ شیاطین کس پہ اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پہ اترتے ہیں جو پکے جھوٹے ہیں اور گناہ گار ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اوپر شیطان اترتے ہیں؟ یا یہ شیطان آ کے آپ کو کیسے یہ کلام سکھا سکتا ہے؟ اس کلام میں تو خود شیطان کو دشمن کہا گیا ہے، خود شیطان کی چالوں کا بتایا گیا ہے. تو وہ شیطان کے اپنے خلاف باتیں لے کر اترے گا؟ کوئی عقل کی بات نہیں بنتی نا. تو کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی ہانکتے. یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لت پت ہوں. جبکہ میں ایسا انسان ہوں تم نے کبھی مجھ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ میں کسی طرح کی کوئی برائی اور بدکاری پائی. پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کا اتارا ہوا ہو؟ کتنی لاجیکل بات ہے نا. کبھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معنی و مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں. وہ نبی جو امی ہیں ان کو کہاں سے یہ آنا تھا کہ نہایت خوبصورت قسم کے الفاظ میں ڈھال دیں؟ جیسے شعراء اپنے اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. سورہ شعراء میں کہ شعراء کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں. تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں ہیں. یہ شاعروں کی مطلب کہ یہ 3 باتیں شعراء کی خصوصیات میں داخل ہیں. پہلی بات کیا
کہ ان کو فالو کون کرتا ہے؟ بہکے ہوئے لوگ. نمبر 2، وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی کبھی کہیں کی ہانک دیں گے، کبھی کسی کو اوپر چڑھا دیں گے، کبھی نیچے. جیسے آج میڈیا کا رول ہے نا، جس کو چاہا اوپر کر دیا، جس کو چاہا نیچے گرا دیا، جس کو چاہا کہ حق کو باطل کر دیا، باطل کو حق کر کے دکھا دیا. اور ایسی باتیں کرتے ہیں جنہیں خود کرتے نہیں. خوبصورت تو باتیں کرتے ہیں، عمل ان میں کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی، اور ان میں سے کوئی بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی. چنانچہ جو لوگ آپ کے پیروکار ہیں وہ اپنے دین میں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں، اپنے معاملات میں غرض ہر بات میں سیدھے راستے پر ہیں، راست باز ہیں، پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں. ان کو کسی معاملے میں بہکاوا اور گمراہی چھو کر بھی نہیں گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرح ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے. ایک فیلڈ تھی نا، ایک فیلڈ تھی جس کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. یہ نہیں کہ ادھر کی ہانک رہے ہیں، کبھی ادھر کی ہانک رہے ہیں، ایسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے کی طرف بلا رہے تھے. اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں. یہ سب سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. آج ہم اچھی اچھی باتیں کرنا بہت آسان ہے، یہاں پہ بیٹھ کے بولنا بہت آسان ہے. آج ہم بات کر پاتے ہیں لیکن اس حد تک عمل نہیں کر پاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی، جو فرماتے تھے وہ ان کے عمل میں ہوتا تھا. اسی لیے آپ کا اخلاق کیا ہے؟ قرآن، چلتا پھرتا قرآن تھے. لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت، اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟ اسی طرح اگلی بات جو تھی بحث اور کٹ حجتی. اچھا، اب یہ شکوک و شبہات والا بھی معاملہ جو ہے نا، یہ آج بھی ہے. لوگوں میں آج بھی کیسے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا، حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی. آپ کو کیا پتا یہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں ہے. آپ کو کیا پتا یہ سچی باتیں ہیں بھی یا نہیں ہیں. کیا پتا یہ کسی نے بعد میں لکھی ہوں. اتنے ڈاؤٹس ڈال دیے جاتے ہیں کہ انسان متزلزل ہو جاتا ہے. اچھا پتہ نہیں واقعی ہے. جس کو پاس علم نہیں ہے نا، وہ فوراً ان کی باتوں میں آ کر بہک جاتا ہے. تو شکوک و شبہات اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے. اسی طرح بحث اور کٹ حجتی، یہ بھی ان کا ایک کام تھا جو وہ اسلام کے خلاف کرتے تھے. مشرکین کو 3 باتوں پر بہت اچنبھا تھا، یعنی 3 باتیں ان کو بڑی عجیب سی لگتی تھیں، اور در حقیقت یہی 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھی. نمبر 1 کیا ہے؟ توحید. نمبر 2 رسالت. اور نمبر 3 موت کے بعد اٹھایا جانا. رسالت کا مطلب پروفٹ ہوڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، یہ ان کے لیے مشکل تھا. اب کیوں مشکل تھا وہ آگے ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں. لیکن دیکھیں مکی جو پیریڈ تھا اس میں یہ 3 ٹاپکس تھے جن کے اوپر قرآن اترا. یہی 3 ٹاپکس کور کیے گئے، اور کوئی ایسی بہت زیادہ ڈیٹیل میں باتیں نہیں بتائیں گی. توحید، رسالت اور آخرت پہ ایمان. اور 2/3 قرآن مکہ میں نازل ہو چکا تھا. اس کا مطلب 2/3 قرآن ان باتوں کو کور کرتا ہے جو بیس ہے ہمارے دین کی. اور ان کو آج ہم چھوڑ کے اور باتوں کو ڈسکس زیادہ کرتے ہیں. یہ باتیں ہیں، اگر یہ پکی ہو گئی نا، سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ہمارے. تیسری اور آخری بات، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، اچنبھے اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہیں تھا. وہ کہتے تھے بھلا جب ہم مر کے مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے. جیسے آج لوگ کہتے ہیں کون آیا اٹھ کے؟ کوئی آیا اٹھ کے جس نے آپ کو بتایا کہ ہاں کوئی آخرت ہے یا کچھ ہے؟ کون آئے گا؟ سب مٹی ہو گئے ہیں، دیکھو جا کے قبروں پہ ان کے نام و نشان بھی ختم ہو گئے. وہ یہ بھی کہتے تھے آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے. سمجھ میں نہیں آتا وہ اللہ پہ جھوٹ گھڑ رہا ہے یا پاگل ہے. استغفر اللہ. یعنی ایسی باتیں کرتے تھے کہ یعنی ان کو بالکل بیلیف تھا ہی نہیں اس بات کے اوپر کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ کوئی شخص آیا، غالباً شاید ابو جہل تھا، تو اس نے ایک ہڈی اٹھائی ہوئی تھی اور جو بالکل بوسیدہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے اس طرح سے اس نے آپ کے سامنے ایسے اس ہڈی کو چکنا چور کیا اور کہنے لگا، آپ کہتے ہیں یہ ہڈیاں یہ دوبارہ اٹھائی جائیں گی؟ نہیں، از اٹ پاسبل؟ یہ دیکھو جس کو میں ہاتھ سے ایسے چورا پاؤڈر کر رہا ہوں،
ہڈی پہ بھی ایک وقت ایسا آتا ہے نا کہ وہ ایسے ہو جاتی ہے گل سڑ کے، جب زمانہ گزر جاتا ہے کہ وہ بالکل پاؤڈر بن جاتی ہے، چورا. یہ اٹھائے جائیں گے. ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا کیا موت آئے گی پھر اٹھائے جائیں گے پھر حشر ہوگا؟ اے ام عمر یہ تو خرافات ہیں، یہ تو بس باتیں ہیں. ایسے انہوں نے شعر و شاعری کی. اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا. خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو، دیکھیں کتنی لاجیکل بات یہاں پہ کہی گئی ہے جو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے. تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے. اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے اور برائی کرنے والا بد کردار اپنی برائی اور بد کرداری کی سزا پانے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بد کردار کو سزا دی جائے، تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے. آج دیکھیں ایک قاتل ہو اور وہ قاتل بوڑھا آدمی ہے، مثلا 90 سال کا ہے وہ قاتل، اس نے قتل کیا ایک جوان کو اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کو پھانسی چڑھا دو. کیا فرق پڑا؟ وہ آج نہیں تو کل اس نے ماری جانا تھا. اور یہ نوجوان اس کے آگے پوری زندگی پڑی ہوئی، جب وہ مر گیا اس کے بچوں کا کیا ہوا، اس کی بیوہ کا کیا ہوا، کتنے دور تک افیکٹ گئے. اس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، وہ آگے جا کے ان کے کردار اور اخلاق خراب ہو گئے. کتنی حد تک ایک گناہ کا اثر جاتا ہے. کیا اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے؟ اور اس بابے کو سزا اگر دنیا میں مل بھی گئی تو کیا سزا؟ کیا یہ انصاف ہے؟ اس نے تو ایک جوان کی زندگی لے لی اور تم نے تو اپنی پوری زندگی گزار دی تھی. یہ تو ایک ایگزامپل ہے اور بے شمار ایگزامپلز ہیں جو ایک بندہ ایک خودکش حملہ کرتا ہے اور 100 لوگوں کو مار دیتا ہے، اس کے بعد وہ مر بھی گیا تو 100 لوگوں کی جان لے کر گیا. کیا یہ انصاف ہے کہ بس اس کی تو ایک دفعہ ہی جان گئی اور 100 لوگوں کا بدلہ کیسے جائے گا؟ ایک بندہ اس کا گریبان پکڑے اور ایک بندہ سزا دے تو یہ دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے. تو ایک دن ہونا چاہیے. اور ایک نیک آدمی ہے، وہ دنیا میں سسک کے گھٹ گھٹ کے جیتا ہے کہ نہیں میں نے حلال کے اوپر رہنا ہے، نہیں میں نے نیکی کے راستے سے نہیں ہٹنا، نہیں میں نے اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا. کیا یہ فیئر ہے کہ وہ دنیا میں بھی پسے اور اس کے بعد وہ مر جائے اور اس کا کچھ بھی نہ ہو؟ کیا یہ فیئر ہے؟ انسان کی عقل بھی کہتی ہے یہ فیئر نہیں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اتنی انفیئر بات کرے گا؟ ایک اللہ کی خاطر جیتا ہے ساری زندگی اور ایک ساری زندگی نافرمانی کرتا ہے، دونوں برابر ہو جائیں. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے دونوں میں کیا کوئی فرق نہیں ہوا، بلکہ ظالم و بد کردار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار سے کہیں زیادہ خوش قسمت ٹھہرا. حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے. دیکھیں نا، ظالم و بد کردار دنیا میں بھی عیش کرتا رہا، دوسرا دنیا میں بھی حلال 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 کی رٹ لگا کے وہ بیچارہ سسکتا رہا، اس کے بچے سسکتے رہے. تو کیا یہ فیئر ہے؟ عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد پہ رکھے گا. اسی لیے اس نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مسلم فرما بردار کو اور مجرم کو برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ دوسری جگہ فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. تم کیا یہ سوچتے ہو کہ کیا ہم ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والے جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا قرار دیں گے؟ نیز فرمایا ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا ایک برابر ہو جائے؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اگر یہ کسی کے ذہن میں ہے نا تو یہ ذہن سے نکال دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسا انجسٹ نہیں ہے. جہاں تک عقلی استبعاد ہے، یعنی جو ان کی سمجھ کا جو انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں اس کا معاملہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یوں تردید فرمائی ہے کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کہ تم یہ سوچتے نا، عقل تمہاری یہ کہتی کیسے ہوگا، پاسبل ہی نہیں ہے. تو تم اگر عقل والی بات کو کی جسٹیفیکیشن دینی ہے تو وہ یہ ہے جسٹیفیکیشن کہ تم سمجھتے ہو کہ انسان کو بنانا مشکل ہے. آسمان کو دیکھو،
جس اللہ نے آسمان بنا دیا تو تم اتنے 5-6 فٹ کے انسان کو بنانا کیا مشکل اس کے لیے. نیز فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتى بلا انہ علی کل شیء قدیر. جب انسان یہ ایمان لے آتا نا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر تو پھر کیا مشکل ہے قیامت کا برپا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا. کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے. کیوں نہیں؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہو پھر بات کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ دوسری بار بھی تو پیدا کر سکتا. ہمارے جیسوں کے لیے ایک دفعہ کام کر لیں تو دوسری دفعہ کرنا آسان ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یکساں ہے. اور بتلایا کہ دیکھو کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. ہم نے جس طرح پہلی بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے. ہمارے ذمے یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے. اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ سہل ہوتا ہے یعنی آسان ہوتا ہے. اور پوچھا اس آسمان و زمین درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے کہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید. بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہیں. ان کو نہیں کچھ کنفیوزڈ ہیں، شکوک و شبہات میں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. جہاں تک دوسری بار یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اگرچہ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تسلیم نہیں کر رہے تھے. تو پہلی بات کا جواب آپ کو مل گیا. آخرت پر جو ان کا ایمان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری آیتیں بلکہ اس سے بہت ساری آیتیں قرآن میں اتاری جن میں سے کچھ انہوں نے یہاں پہ مینشن کی ہیں کہ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے قیامت برپا کرنا. اب ان کا دوسرا جو آبجیکشن تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ تھا. اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اللہ معاف کرے نعوذ باللہ کوئی جھوٹا سمجھتے تھے. ان کو پتا تھا یہ سچے ہیں، ان کو پتا تھا یہ امانت دار ہیں، ان کو پتا تھا یہ پرہیزگار ہے، ان کا کردار اچھا ہے. پھر ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کا ایک بہت بڑا گمان یہ تھا کہ وہ نبوت اور رسالت کے مرتبے اور مقام کو اس سے کہیں بڑا اور اونچا سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے. وہی آج ہے وہی کل تھا. نبوت انسان کو کیسے مل سکتی ہے؟ انسان کو نہیں مل سکتی. ضرور یہ کوئی نور ہیں جن کو نبوت ملی ہے. انسان تو ہو ہی نہیں سکتے وہ. حالانکہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ وہ انسان ہی ہیں. ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا اور نہ رسول انسان ہو سکتا. رسول انسان نہیں ہو سکتا. وہی آج مسئلہ پڑا ہوا ہے. رسول نور ہے، انسان نہیں ہے. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی تو مشرکین کو حیرت اور تعجب ہوا. انہوں نے کہا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے؟ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں بھی پھرتا ہے. آج بھی دیکھیں ہم کسی نیک بندے کو دیکھ لیتے ہیں نا، کوئی کسی کو بہت دیندار تو ہم سوچتے ہیں اچھا یہ بھی کھانا کھاتے ہیں اور نئے کپڑے یہ بھی پہن سکتے ہیں اور بازار میں اچھا مال میں آپ بھی جا سکتے ہیں. یعنی ان کے لیے ایک بہت عجیب بات ہوتی ہے کہ ان کو تو مطلب مافوق الفطرت ہونا چاہیے کوئی بہت ایسی چیز کہ بس وہ تو بس اس طرح ہی ہر وقت بیٹھے رہے. ان کو نہ دنیا کا کوئی سروکار، نہ کھانا ہو، نہ پینا ہو، لباس بھی ایسا ہو تو تب یہ کوئی ہیں جو نیک ہے. ورنہ کیسے ہو سکتا ہے اچھے کپڑے پہنے کھانا کھائیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کی خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے، عجیب ہی بات ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. اللہ نے کسی بشر پہ تو کوئی چیز اتاری نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا. تردید میں کیا فرمایا دیکھیں یہاں پہ ان کے اعتراض اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں جواب دیا نا وہ بھی دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا جواب دیا؟ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس. کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے. موسیٰ بھی تو لے کر آئے تھے نا کتاب، وہ بھی تو نبی تھے، تو وہ کیا انسان نہیں تھے؟
اور جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی. اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات بھی سناتے ہوئے بتایا کہ ان کی قوموں کو بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم لوگ بھی تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو. اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے یہی کہا تھا ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادی. ہاں ہم تمہارے جیسے انسان تو ہیں، بالکل ہیں. سب پیغمبروں نے کہا تھا. وہ کہتے تھے تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، تم کیسے نبی ہو گئے؟ نبی کو تو وہ بہت بڑی چیز فرشتہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پیغمبروں نے اپنے منہ سے کہا ہاں ہم تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، بس بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے کہ وہی جس کے اوپر چاہے اتار دے. مطلب یہ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے ہیں وہ سب بشری تھے، سب کیا تھے؟ انسان تھے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انسان تھے، وہ انسان سے اوپر چیز نہیں تھے. اور یہی تو سب سے بڑا کمال ہے کہ وہ انسان تھے، کیونکہ انسان ہو کے یہ کام سارے کرنا مشکل ہیں جو انہوں نے کیے. فرشتہ ہو کے تو بہت آسان ہے بھائی. فرشتے کے لیے کیا مشکل ہے؟ فرشتہ ہوتا تو آگے بات آ رہی ہے اس کو بھی کرتے. اور اگر بشر کی بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہ ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. بھائی فرشتے کو نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ اس کو کوئی غم کا پتہ، نہ اس کو کوئی ماں باپ کا پتہ، نہ اس کو کوئی حقوق العباد کا پتہ، نہ اس کو کوئی پریشانی کا پتہ، نہ معاش کا پتہ، کوئی چیزیں بھی نہیں اس کو پتہ. تو اس کے ساتھ آپ کیسے ریلیٹ کرتے پھر؟ اس کے علاوہ مشرکین کا شبہ بھی جوں کا توں رہتا. کیوں؟ اس لیے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے. ظاہر ہے آپ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ابھی 2 پر کھلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. تو فرشتے کو فرشتے کی صورت میں اگر ہمارے پاس لایا جاتا تو ہم تو اس کی تاب ہی نہیں لا سکتے تھے. ظاہر ہے انسان ہی بنا کے بھیجا جاتا ہے. تو انسان بنا کے اگر بھیجتے اور جو شبہ اب وہ کرتے ہیں اس شبے میں انہیں پھر ڈال دیتے. انہوں نے کہنا تھا یہ تو انسان ہی ہے ہمارے جیسا. تو لہٰذا جب نہ رسالت کا مقصد حاصل ہو، نہ لوگوں کا شبہ دور ہو، تو فرشتوں کو رسول بنانے کا کیا فائدہ؟ اب چونکہ مشرکین تسلیم کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی کوئی گنجائش نہ مل سکی. لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا. کہنے لگے کہ اللہ کو پیغمبری کے لیے یہی یتیم و لاچار انسان ملا تھا. یعنی کس قدر سوچیں کہ تحقیر کا انداز، کیا اللہ کو یہی ملا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور ثقیف کے بڑے بڑے لوگوں، ثقیف کون تھا؟ ایک قبیلہ تھا نا ان کا، بنو ثقیف، اس کے بڑے بڑے لوگوں کو تو چھوڑ دے اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے. ان کے لیے بڑے لوگ کون ہوتے تھے؟ مالدار، بڑے بڑے سردار، جن کی شہرت ہو، جن کا بہت شان و شوکت ہو، وہ ان کے لیے بڑے لوگ تھے. اور وہ انسان جس کا کردار، اخلاق اور جن کی مثال دی جاتی تھی ان کے متقی ہونے کی، وہ ان کے لیے بڑا انسان نہیں تھا. آج کیا ہے؟ آج آپ بڑائی کیسے ناپتے ہیں؟ یہی جہالت کہتے ہیں ختم ہو گئی ہے. جہالت ختم نہیں ہوئی. ہم جتنا بھی پڑھ لکھ گئے ہیں نا، ہم ان لوگوں کو کہتے ہیں دور جاہلیت. میں کہتی ہوں آج بھی دور جاہلیت ہے. آج بھی وہی سٹینڈرڈ ہے کہ ہم کسی کی گاڑی دیکھ کے، اس کے کپڑے دیکھ کے، اس کا ہینڈ بیگ دیکھ کے، اس کی یہ چیزیں دیکھ کے اس کی قیمت لگاتے ہیں. یہ بڑا انسان ہے کہ چھوٹا انسان ہے؟ اور کسی کا تقویٰ، اس کا دین، اس کی نیکی ہمارے لیے کوئی معنی نہیں لگتی. اس لیے کہ اگر وہ غریب ہے تو کیا یہ لاچار سا ہے؟ دیکھیں ہم آج پڑھ رہے ہیں نا جب سیرت، تو ہم ایمان لا چکے ہیں اور ہمارے ذہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جب سے ہم نے آنکھ کھولی ایک اونچا مقام اور مرتبہ ہے. یہ تو ہم یہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن آپ سوچیں ایک ایسی سوسائٹی ہے جن میں ان کے سامنے تھے پلے بڑے، بچپن دیکھا، جوانی دیکھی، ان کا کردار اخلاق ان کے سامنے تھا، تو وہ تو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے. یہ کیا، یہ اٹھ کے آج ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا، یہ ہمیں بتائے گا، ہم اس کو قبول کر لیں اپنے سے اوپر. رسول کی رسالت قبول کرنے کا مطلب کیا تھا؟ ان کی اطاعت. ہم اتنے بڑے سرداروں کی ان کی اطاعت کریں گے؟ بڑا کوئی سردار ہو تو ہاں اس کی کر سکتے تھے، اور اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی